عظمت میں کوئی اس سے بڑا ہو نہیں سکتا. امت کے گنہگاروں سے ناراض تو ہوگا، امت کے گنہگاروں سے ناراض تو ہوگا، منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا، منہ پھیر لے اتنا بھی خفا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ راز حضر ہدیہ قدر و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیت مقدسہ میں تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ارکان اسلام میں سے نماز کے بعد جو رکن آتا ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے. چونکہ اس ماہ مقدس کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان مسائل کے اندر دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ ماہ مقدس کے اندر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کوئی نفلی کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے. ہر چیز کا اجر ماہ مقدس کے اندر بڑھ جاتا ہے. جس طرح آپ نفل ادا کرتے ہیں اس کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح ہر چیز ماہ مقدس کے اندر اللہ رب العزت اس کے اندر اضافہ عطا فرما دیتا ہے اور بڑھوتری عطا فرما دیتا ہے. تو آج یہ زکوٰۃ مسلمان زیادہ تر ماہ مقدس کے اندر ادا کیا کرتے ہیں، تو اس کی اہمیت کے حوالہ سے اور کچھ مسائل کے حوالہ سے آج کا موضوع پیش نظر ہے. آج یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو
اس کے اندر کہتا ہے نے یہ زکات کی نشانی بیان کیا، فرمایا والذین هم للزکات فاعلون، کہ مومن زکات ادا کیا کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں۔ تو آج یہ مطلب زکات کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر 82 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکات کا ذکر فرمایا۔ تو زکات کیا ہے اس کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زکات کا لغوی معنی پاکیزگی ہے، کسی چیز کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، طہارت کے معنی کے اندر زکات کا معنی بولا جاتا ہے۔ یعنی اس معنی کے لحاظ سے زکات کا معنی یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب ہم مال مقرر ہونے پر، نصاب کے برابر ہونے پر ہم اس میں سے جب زکات ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، ہمارا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی نشو ہوگا اور بالغی ہے، یعنی جب آپ زکات ادا کرتے ہیں تو ظاہری طور پر تو آپ کا مال کم ہوتا ہے، یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ میرے مال میں سے ایک حصہ چلا گیا، مگر دراصل اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے اس مال کے اندر برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اس مال کے اندر برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آج یہ محترم زکات کے ذریعہ سے انسان اپنے مال کو پاک صاف ستھرا بھی کرتا ہے اور اپنا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، اپنے دل سے کفر کو دور کرتا ہے اور اپنے مال میں سے جو غریبوں کا حق وابستہ ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے۔ گویا مال کے اندر جو زکات کا مال ہے، جو آپ کے پاس مال موجود ہے، اس مال کے اندر اللہ کا حق بھی وابستہ ہے اور بندوں کا حق بھی وابستہ ہے۔ زکات کے اندر حقوق اللہ بھی شامل ہوتا ہے اور حقوق العباد بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا اہم رکن ہے، مگر کچھ لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں، اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں، اس کے اندر تاخیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ محترم زکات کے حوالہ سے، اس کی اہمیت کے حوالہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت آیا، اس وقت منکرین نے زکات نے سر اٹھانا شروع کر دیا، زکات کے منکر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم زکات ادا نہیں کریں گے۔ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میری تلوار اس وقت تک نیام کے اندر نہیں آئے گی جب تک میں منکرین زکات کا گلا کما نہیں کروں گا، ان کے خلاف میں جہاد کرتا رہوں گا۔ حاجی محترم، یہ اسلام کا وہ دور ہے، ابھی کچھ عرصہ گزرا ہے، آقا کریم علیہ السلام آپ کا ظاہری وصال ہوا ہے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکات کی اہمیت کے حوالہ سے اس قدر سختی فرما رہے ہیں۔ تو زکات کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ زکات ہے ہی نہیں، اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر کثیر مقامات اس کو بیان کیا گیا اور اس کا حکم دیا گیا۔ لہذا زکات کا انکار نص قطعی کا انکار ہے، اور نص قطعی کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے زکات ہر مسلمان پر صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنیں صدقے کی اہمیت کے حوالہ سے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مسائل کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ، فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو زانیہ تھی، بدکار عورت تھی، وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، تو اس جگہ پر ایک کتا بیٹھا
جو کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو لہرائے ہوئے بیٹھا ہے، اس کو پیاس اس قدر شدت کے ساتھ لگی ہوئی حتیٰ کہ اس کو پانی اگر نہ ملتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی، وہ کتا مر جاتا۔ اب وہ بدکارا عورت جو اصل کے اندر بدکارا ہے، ذرا اندازہ کیجیے گا کہ رحمت کس قدر بہانے تلاش کیا کرتی ہے۔ اب اس عورت نے اپنے موزے کو اتارا اور موزے کو اتار کر اپنی اوڑھنی کے ساتھ باندھا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور باندھ کر اس کو کنویں کے اندر لٹکایا۔ اس کے پاس اور کوئی برتن موجود نہیں ہے۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا، اس نے اپنے موزے کو اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر اس نے کنویں کے اندر لٹکایا۔ کنویں کے اندر لٹکایا اور کنویں سے اس موزے کے ذریعہ سے پانی نکالا اور پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ کتے نے وہ پانی پیا جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اگر اس کو پانی نہ ملتا تو اس کی موت واقع ہو جاتی۔ اب اللہ رب العزت نے اس صدقے کی وجہ سے، یعنی یہ جو اس نے ایک نیکی کی تھی، کسی پیاسے کو اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، جانور ہی کیوں نہ ہو، اس کو پیاسے کو پانی پلایا ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اس کو جنتیوں کے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ یعنی بدکارا عورت ہے مگر رب کی رحمت دیکھیے، اس کی رحمت صرف بہانے تلاش کرتی ہے، اس کی رحمت عاجزی دیکھتی ہے، انکساری دیکھتی ہے، بندوں سے اور اس کی مخلوق سے محبت دیکھتی ہے کہ میرا بندہ میری مخلوق کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ حدیث آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو غریبوں کے حق یہ آپ کے بالوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ کے بال سے غریبوں کا حق وابستہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسلام ایک مکمل ضابطہ اختیار ہے، ایک خوبصورت دین ہے جس کے اندر ہر ایک چیز کی تربیت فرمائی گئی، انسان کے نفس کی اصلاح فرمائی گئی، کبھی مال کے ذریعہ سے اس کی اصلاح فرمائی گئی۔ یعنی جب وہ مال دیتا ہے تو دراصل اس کے اندر سے بخل کو دور کیا جا رہا تھا۔ اللہ کو اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ فرماتا ہے کہ زکات ادا کرو۔ اب اللہ کو اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کو مال اللہ کو ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت کوئی دنیا کے اندر باکس رکھ دیتا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ جاؤ اس مال کو اکٹھا کر کے اس باکس کے اندر جمع کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ کو اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ بندوں سے پیار کرتا ہے کہ میرے بندے جس کے پاس میں نے رزق عطا فرمایا ہے، جس کو رزق کی فراوانی عطا فرمائی ہے، کیا وہ میرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور غریبوں کا حق اپنے مال میں سے نکالتا ہے یا نہیں نکالتا؟ تو زکات کی جو روح ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے اور بندوں کی مدد کرنا ہے۔ حاضر محترم، زکات کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ زکات کی شرائط کیا ہے؟ زکات کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہونا چاہیے، عقل والا ہو، کسی پاگل پر مجنون پر زکات فرض نہیں ہوتی۔ دوسری شرط فرمایا کہ وہ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر زکات فرض نہیں ہے۔ بالغ شخص، اب جو لڑکی ہے وہ 9 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر اس کو حیض آ جاتا ہے تو وہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ اگر 9 سے لے کر 15 سال کی عمر تک اگر اس کو حیض نہیں آتا تو شریعت مطالعہ کی روح سے وہ 15 سال کی عمر ہوتے ہی وہ بالغ محسوب کی جائے گی۔ اور اسی طرح لڑکا 12 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک
بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے قوانین ہیں۔ اب جب وہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو جب وہ صاحب نصاب اگر ہوتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم عمر ہے، اگر وہ نابالغ ہے، اگرچہ ان کے پاس کروڑوں کا مال موجود ہے مگر وہ بالغ نہیں ہے، لہذا ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، اور تیسری شرط مسلمان ہونا چاہیے، کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ آزاد ہونا چاہیے، یعنی کسی غلام پر، لونڈی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لہذا آپ کو دور ہی نہیں رہا غلامی کا، لہذا آپ یہ شرط مائنس کرتے ہیں۔ عاقل، بالغ، مسلمان، اور چوتھے نمبر پر صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو۔ اب نصاب کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے نصاب کو مقرر فرمایا ہے۔ 4 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ویسے تو 5 پر ہوتی ہے مگر 5ویں شرط ان کے پائی نہیں جاتی، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ پر لازم قرار دے دی جاتی ہے۔ 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے اس کے پاس 8 تولے کا 9 تولے کا ہار بنا ہوا پڑا اور اس پر سال گزر گیا ہے، لہذا اس کی سوچ یہ ہے کہ جب میرے بچے بڑے ہوئے تو میں ان کی شادی کروں گی، اس کے اندر کام آئے گا۔ اب شریعت مطہرہ اس پر زکوٰۃ کو فرض کر چکی ہے، اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی، لہذا وہ گنہگار ہو رہی ہے، وہ گناہ کر رہی ہے۔ لہذا ہر شخص گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، جتنے بیٹے ہیں اور والدین، لہذا ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گھر کا بڑا حصہ کا تو خیرات کرے گا۔ قربانی کا موقع آتا ہے تو پھر بھی یہی سوچا جاتا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارا والد بڑا جانور دے آیا ہے اور وہی قربانی کرے گا۔ زکوٰۃ کے موقع پر بھی یہی سوچا جاتا ہے، لہذا شریعت مطہرہ ہر شخص کو اپنے احکامات کا مکلف کرتی ہے۔ جو شخص بھی بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اس قدر مال موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر اس شخص کو، ہر اس عورت کو اپنی اپنی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ لہذا ایسا سوچنا غلط ہے کہ میرا والد ہی زکوٰۃ ادا کر دے گا، یا اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے میری طرف سے بھی ادا ہوگی، یا بیوی اپنے شوہر کے ذریعے سے سوچتی ہے کہ میرے شوہر نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے میری طرف سے بھی ادا ہوگی۔ لہذا ہر شخص کو، ہر عورت کو اگر وہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس کو اپنی اپنی زکوٰۃ نکالنا فرض ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، دوسری چیز، دوسرا نصاب شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی اگر موجود ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کسی کے پاس پیسہ اس قدر موجود ہے کہ اس کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر کسی نے مال تجارت کوئی چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر خالص اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو فروخت کرنا، اگر وہ شرعی مقدار یعنی 52.5 تولہ چاندی سے اس کی قیمت تجاوز کر جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر
روپیہ کے اندر پرائز بانڈ بھی آ جاتے ہیں، شیئر بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان جانوروں پر جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو دور نہیں رہا، ہر کوئی اپنا چارہ اگاتا ہے اور جانوروں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلا سونا، 7.5 تولہ سونا، اور دوسرے نمبر پر چاندی، 52 تولہ چاندی، اور تیسرے نمبر پر روپیہ۔ پیسہ آپ کے پاس اتنا ہو کہ اس کے ساتھ 52 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ اور چوتھے نمبر پر مال تجارت، اگر آپ نے کوئی مال بیچنے کی غرض سے لیا ہے اور وہ 52 تولہ چاندی سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ یہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ مطلب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر 2 تولہ 3 تولہ سونا موجود ہے اور کچھ چاندی موجود ہے، کچھ کیش موجود ہے، کیا اس پر صرف بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر وہ مقدار نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک چیز سے کسی ایک چیز سے زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی تو اگر کسی دوسری چیزوں سے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، دوسری چیزیں مل کر، جن سے مل کر اگر نصاب مکمل ہو رہا ہے تو پھر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے، اب ان 4 قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 10 گائیاں موجود ہیں، اگر آپ کے پاس اس قدر کوئی اور قیمتی اشیاء موجود ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب آپ کو شرعی پیمانہ مقرر ہو گئے، آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ چیز سونے کے اندر آتی ہے، چاندی کے اندر آتی ہے، یا پھر یہی چیز پیسوں کے اندر آتی ہے، یا پھر یہی چیز میں نے بیچنے کے لیے خریدی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کے پاس اگرچہ کسی چیز کا انبار بھی موجود ہے اور آپ بھی اس کے اندر استعمال کے اندر چیزیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اگرچہ وہ کتنی ہی قیمتیں کیوں نہ ہوں۔ تو حاضرین محترم، ان 4 قسم کے مالوں پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ دیکھے، اگر کسی کے اندر ان 4 شرائط میں سے کوئی شرط پائی جاتی ہے، اگر اس کا مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کو جس دن اس کا نصاب تک مال پہنچ جائے اسی دن ہی اس کو اپنا وقت جو ہے وہ نوٹ کر لینا چاہیے، اپنا مہینہ لکھ لینا چاہیے چاند کے حساب سے، اور ٹائم بھی لکھ لینا چاہیے، اور اس کے بعد جب سال گزر جائے اور پھر وہی تاریخ آ جائے تو اس تاریخ پر اگر آپ کے پاس اسی نصاب کے مطابق اگر مال موجود ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو اسی طرح ہی حاضرین محترم، اگر کسی شخص کے پاس مثال کے طور پر جواہرات موجود ہیں، موتی موجود ہیں، قیمتی پتھر موجود ہیں، اگر وہ استعمال کرتا ہے، استعمال کی غرض سے اس نے رکھے ہوئے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر اس نے بیچنے کی غرض سے رکھے ہوئے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو ان 4 قسم کے مالوں پر آپ ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حاضرین محترم، اسی طرح اگر مال تجارت کے اندر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے اور آپ نے اس کو بیچنے کی غرض سے خریدا، کوئی ریٹ اچھا ملا تو میں اس کو بیچ دوں گا، اب اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر اس پر سال گزر جائے تو اس پر بھی شریعت مطہرہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم کرتی ہے، کیونکہ وہ شرعی نصاب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی مال تجارت کے اندر 2 نیتیں شامل ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلاٹ خریدا اور آپ کے ذہن کے اندر نیت یہ ہے کہ میں اس کو بیچ کر اپنے بچے کی شادی کروں گا، یا پھر جب کوئی اچھا ریٹ مل جائے گا تو میں اس کو نکال دوں گا، کوئی مجھے پروفٹ کو منافع آ جائے گا، تو اب اس کے اندر ایک نیت نہیں ہے، یعنی خالصتاً آپ نے تجارت کی غرض سے اس پلاٹ کو نہیں خریدا، اس مال کو خالصتاً تجارت کی غرض سے نہیں خریدا، بلکہ اس کے اندر 2 نیتیں شامل ہو گئی۔ اب اس کے اوپر اگرچہ سال گزر بھی جائے آپ
زکات فرض نہیں ہوتی۔ خالصتاً مال تجارت ایسا ہو کہ خالصتاً بیچنے کی غرض سے اس کو خریدا جائے، اس کے اندر زکات آپ پر فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بعینہ جو مال جس پر سال شروع ہوا ہے کیا وہی مال ہی آخر کے اندر پورا ہونا چاہیے؟ اگر اس کے اندر کمی ہوتی رہی، کجی ہوتی رہی یا مال تبدیل ہوتا رہا، کیا پھر بھی زکات فرض ہے؟ ہاں، اس پر بھی زکات فرض ہے۔ سال کے شروع کے اندر دیکھا جائے گا اور سال کے آخر کے اندر دیکھا جائے گا۔ اگر مال کی مقدار اس کا نصاب مکمل ہے تو اس پر زکات جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اگر وہ مال درمیان کے اندر کم بھی ہوتا رہا، زیادہ ہوتا رہا، مثال کے طور پر آپ کے پاس 7.5 تولا سونا موجود ہے اور آپ کا سال شروع ہو چکا ہے، اب درمیانے سال کے اندر آپ کے پاس 5 تولے سونا رہ جاتا ہے، حالانکہ آپ کا سال زکات کا چل رہا ہے، اب اس کے اندر آپ کے پاس 5 تولے سونا رہ جاتا ہے، اور جب سال آخری دن آتے ہیں، آخری تاریخ آتی ہے، اس وقت آپ کے پاس 7.5 تولا سونا پھر پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کو زکات دینا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ درمیانے سال کے اندر اگر مال کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو اس کا شریعت مطالعہ اس کے اندر کمی کجی نہیں فرماتی، صرف یہی حکم ہے کہ سال کے شروع کے اندر مال کو دیکھا جائے اور سال کے آخر کے اندر مال کو دیکھا جائے۔ اگر مال نصاب کی حد پہنچتا ہے تو اس پر زکات فرض ہوگی، اس کے اندر 2.5% آپ کو زکات نکالنا آپ پر شریعت اسلامیہ فرض قرار دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی شخص کو قرض دے دیا ہے، مثال کے طور پر 1 کروڑ کسی نے قرض دیا ہے اور اس پر سال گزر گیا، اب اس کے اوپر کون زکات ادا کرے؟ کیونکہ 1 کروڑ کے اندر زکات فرض ہوتی ہے، اب 1 سال اس پر گزر گیا، کیا اس پر قرض لینے والا ادا کرے گا یا جس نے قرض دیا ہے وہ زکات ادا کرے گا؟ اس کے اندر فقہائے کرام کے 2 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ اس پر زکات دونوں ہی ادا کرے گا، لینے والا بھی ادا کرے گا اور قرض کو دینے والا بھی ادا کرے گا۔ کیوں؟ جو لینے والا ہے اس کی اگرچہ ملک ناقص ہے، اس کی اگرچہ ملک ناقص ہے مگر پھر بھی اس کی ملک کے اندر وہ مال موجود ہے، اس کے قبضہ کے اندر موجود ہے، لہذا اس پر بھی زکات جو ہے وہ بنے گا۔ دوسرا قول یہ ہوتا ہے کہ زکات اگر کسی شخص نے قرض دیا ہے تو جس شخص نے قرض دیا ہے اس پر زکات ادا کرنا ضروری ہوگا، اور جس نے قرض لیا ہے اس پر زکات ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص قرض ادا کر رہا ہے اس شخص کے پاس اس کی اصل کے اندر ملک موجود ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا مال واپس پلٹ کر میرے پاس آنا، لہذا اس شخص کو زکات ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہر شخص کو خود دیکھنا چاہیے کہ کیا میں شرائط پر پورا اتر رہا ہوں، کیا یہ میرے پاس نصاب پورا مکمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب اسی طرح زکات کو ادا کرتے ہوئے نیت کو حاضر رکھنا ضروری ہے۔ آپ ذہن کے اندر نیت کو ضرور سوچیں کہ میں یہ مال جو ادا کر رہا ہوں یہ زکات کا مال ادا کر رہا ہوں۔ اگر نیت اس وقت نہیں ہوگی تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی، اس وقت نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جب آپ زکات ادا کر رہے ہوتے ہیں کیا سامنے والے شخص کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کے اندر فقہائے اسلام نے، فقہائے کرام نے اختیار دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بتانا ضروری ہے تو پھر آپ اس کو بتا بھی سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی عزت نفس کا مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو عیدی کہہ کر گفٹ کے طور پر بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں، اس انداز سے بھی زکات کو جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سال پورا ہو جائے اور اس پر زکات لازم ہو جائے، اب اگر وہ شخص قرض دار ہو، اس نے قرضہ ادا کرنا ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ اب اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ قرض میعادی ہے یا غیر میعادی ہے۔ قرض میعادی اس کو کہا جاتا ہے جس کی مدت مقرر ہوتی ہے، یعنی فلاں شخص نے آپ کو کوئی پیسے دیے
اور اس نے کہا کہ فلاں تاریخ کو مجھے دے دینا، تو اس قرض کو قرض میعادی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی مدت مقرر ہے، وقت معین ہے۔ اور دوسرا قرض غیر میعادی ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص آپ کو قرض دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب کبھی دل کرے تو مجھے دے دینا، تو یہ قرض غیر میعادی ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس مال اکٹھا ہو جائے اور اس پر زکات بن رہی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا میں نے کوئی قرض تو ادا نہیں کرنا۔ اب اس کے اندر دو قرض آ جاتے ہیں، قرض میعادی اور قرض غیر میعادی۔ اگر قرض میعادی آپ نے دینا ہے، فوری طور پر ادا کرنا ہے، تو اس میں سے آپ وہ بھی مائنس کرتے ہیں، اس مال میں سے وہ رقم مائنس کرتے ہیں، اور باقی جو اگر مال بچتا ہے اس میں سے اگر آپ کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہے تو پھر آپ اس کے اندر زکات ادا کریں۔ اگر کوئی ایسا قرض ہے جو غیر میعادی ہے، یعنی اس کی مدت مقرر نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر وہ سارے کا سارا آپ کو مائنس کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی جو قرض دار ہے جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ کبھی بھی آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا قرض میعادی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا قرض میعادی فوری طور پر ادا کرنا ہے یا تاخیر سے ادا کرنا ہے۔ اگر فوری طور پر ادا کرنا ہے تو اس مال میں سے آپ اس کو بھی مائنس کریں۔ زکات کا جب آپ نصاب نکال رہے ہوں گے تو اس وقت قرض کا اس کے اندر میعادی قرض آپ کو مائنس کریں گے۔ اگر قرض آپ نے کچھ تاخیر کے بعد دینا ہے، مثال کے طور پر 2 مہینے کے بعد آپ نے قرض ادا کرنا ہے، تو پھر آپ کو زکات پورے کے پورے میں سے 2.5% کا حصہ جو ہے وہ نکالنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے فوری طور پر ادا کرنا ہے اور حاجت اصلیہ بھی نہیں ہے، حاجت اصلیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا مکان، آپ کی رہائش، آپ کا لباس، آپ کے برتن، کھانے پینے کی اشیاء، اگر ان سے زائد کوئی مال آپ کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میں نے کوئی قرض ادا تو نہیں کرنا۔ اگر قرض بھی نہیں ادا کرنا تو پھر وہ مال اگر شرعی نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس میں سے آپ کو 2.5% زکات جو ہے وہ نکالنا لازم ہوتا ہے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ زکات کس کو ادا کی ہے؟ ویسے تو قرآن مجید کے اندر 8 مسائل بیان کیے گئے ہیں، مگر خلاصہ یہ ہے کہ جس کی نسل میں سے آپ ہیں، مثال کے طور پر آپ کا باپ ہے، دادا ہے، نانا نانی، پردادا پردادی، اوپر تک، یعنی ان کی آپ نسل میں سے ان کو آپ زکات ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو آپ کی نسل میں سے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بھائی جو ہے وہ اپنے بہن کو، بھائی کو ادا کر سکتا ہے مگر اپنے بچوں کو زکات نہیں دے سکتا، اور بیٹا اپنے باپ کو زکات ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی۔ اسی طرح سید کو زکات نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بچے ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہوئے، اگر اس کے پاس نصاب کم ہے، یعنی اس کا نصاب اتنا ہے، اس کے پاس مال اتنا ہے جو اس پر زکات لازم نہیں ہوتی، زکات فرض نہیں ہوتی، وہ شرعی فقیر ہے، تو آپ اس کو زکات ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ ضروری سن لیں، یعنی زکات آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ کے، اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ جس کی نسل میں سے ہیں آپ اس کو زکات نہیں دیں گے، یعنی باپ دادا نانا نانی پردادا پردادی وغیرہ اوپر تک اگر وہ موجود ہیں آپ ان کو زکات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو آپ کی نسل میں سے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ، اس کو زکات ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ اپنے ماں باپ کو زکات ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتے، اور سید کو زکات ادا نہیں کیا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بچے ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو ان کو زکات جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، ان کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر پھر حقوق آ جاتے ہیں، اگر کوئی آپ کے زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب رشتہ داروں کو زکات دینا زیادہ ثواب کا باعث ہے، لہٰذا اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنی فیملی کے اندر ان نسلوں کے علاوہ، ان لوگوں کے علاوہ جو بچتے ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو آپ کو زکات دیں گے، تو وہ اگر آپ کے
جو مدارس ہیں اس کے اندر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ دور دراز سے لوگ مسافر بچے اس کے اندر پڑھنے آتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے دین کے احکامات سیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسجد کو ظاہری طور پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ظاہری طور پر کفن دفن کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح بقیہ جو بچتے ہیں، جو رشتہ دار بچتے ہیں، آپ اپنے بہن بھائی اگر وہ غریب ہیں ان کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اسی طرح کوئی اور رشتہ دار اس کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہر مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اور اس کے پاس شرعی نصاب، وہ مالک نصاب ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، یا اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہو جس کے ساتھ 52 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا پھر مال تجارت یا ایسی کوئی چیز اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے جو نصاب کی حد تک پہنچتی ہے، اگر اس کے پاس یہ موجود ہے اور سال گزر جاتا ہے، سال پورا ہوتے ہی اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہو جاتی ہے، اور سارے مال میں سے اس کو روپیوں کے اندر ڈیوائڈ کرے اور اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن مجید کے اندر 82 مقامات پر نماز کے ساتھ اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں غفلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے اندر غفلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر جلدی سے جلدی کرنی چاہیے، تاکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو آپ کے مال سے وابستہ ہو چکے ہیں ان کو ادا کر کے آپ مال کا بھی تزکیہ کریں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کریں، تاکہ آپ کے اندر سے بخل کو دور کیا جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو، قربت کو آپ کے قریب کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔